میرے ساتھ دعا پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ پاک کا کروڑ احسان، اس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، ہمیں مسلمان بنایا۔ سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے ایمان ہے، اسلام ہے۔ اس کی بدولت دنیا میں بھی خیر و برکت اور آخرت میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت میں بخشش اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اور جس نے اسلام کی زندگی، ایمان کی موت پالی، اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخرت میں عیش و آرام ہے۔ تو گویا دونوں جہان کی سعادتیں اسی نعمت یعنی کہ ایمان اور اسلام سے وابستہ ہے۔ آج انسان چاہے وہ نعمت، دولت، عیش، آرام کسی اور چیز میں تلاش کرے، لیکن یہ جان لے کہ دولت، نعمت، ایمان اور کامیابی دنیا و آخرت کی وہ صرف اور صرف اسلام کے دامن میں ہے، ایمان سے وابستگی میں پوشیدہ ہے۔ تو جیسے کہ ہم نے اعلان کیا یا پھر فقہی درس کا ہم نے بتایا کہ اس میں ہم انشاءاللہ عقیدے کا ذکر کریں گے، عقیدے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم مسائل بھی دیکھیں گے۔ تو عقیدے میں سب سے اہم جو ہم دیکھتے ہیں، ہم مدارس میں پڑھ رہے ہیں، مکتب میں پڑھ رہے ہیں، بچپن سے سن رہے ہیں، ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکام و ارکانی، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اس کے میننگ کیا ہے، کیسے ایمان لانا ہے؟ تو سب سے پہلے عقائد کے بیان میں ہم جو ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، تو شریعت میں ضروری امور جو دل سے تصدیق کرنے کے متعلق ہو، ان پر دل سے یقین کرنا اور پورا بھروسہ رکھنا، اس کا نام عقیدہ ہے یا اعتقاد ہے۔ اور عقیدے کی جمع ہے عقائد۔ تو شریعت میں جو ضروری معاملات ہے اس پر دل سے تصدیق کرنا اور پکا یقین کر کے پورا بھروسہ رکھتے ہوئے اسے اقرار کرنے کا نام عقیدہ ہے۔ اب عقیدے میں کیا کیا چیزیں آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تمام عالم کا پیدا کرنے والا جو اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ پھر اس کے صفات ہے رؤوف، رحیم، کریم، قدوس، جلال، سبحان، مصور، حی، رحمان، کریم، یہ سب اس کے صفات ہے۔
تو اللہ پاک جو اپنے ذات و صفات میں یکتا ہے، اس پر یہ یقین کرنا کہ وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اور اس میں اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی برابر نہیں، تو اس کو کہتے ہیں اللہ پر یقین رکھنا اور ایمان لانا۔ اب ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اور اللہ کے پاس سے رسول کے ذریعے آئی ہوئی چیزوں کی دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان ہے۔ تو جو اللہ کے حبیب کے ذریعے ہمیں ملا، ان سب پر ایمان لانا، چاہے وہ احکام ہو یا خبریں ہو۔ خبریں کسے کہتے ہیں؟ نبی یوسف علیہ السلام کا یہ معاملہ تھا، نبی عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ ہوا، بنی اسرائیل میں یہ ہوا، جو خبریں دی، اس پر ایمان لانا۔ اور حکم ہے کہ یہ چیزیں حلال ہے، یہ چیزیں حرام ہے، یہ چیزیں فرض ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حکم ہے۔ یہ دونوں پر ہمیں یقین رکھنا ہوگا، ایمان لانا ہوگا، دل سے تصدیق کرنا ہوگا اور زبان سے اقرار کرنا ہوگا۔ اسے کہتے ہیں ایمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے انبیاء گزرے، اتنے رسول گزرے، یہ خبریں بتائی ہم نے۔ نبی نوح علیہ السلام کی کشتی کا یہ معاملہ تھا، اصحاب کہف یہ تھے، جو خبریں دی ہے، قرآن کے ذریعے آئی ہے، حدیث کے ذریعے جو خبریں دی اللہ کے رسول نے، ہمیں اس پہ یقین کرنا ہے۔ کوئی یہ نہیں بول سکتا میں نہیں مانتا اس کو، وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گا۔ تو ایمان اسے کہتے ہیں۔ اب ایمان کی دو رکن ہے، دو ارکان ایمان ہے، دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا۔ تو جو دل سے تصدیق کرے گا اور زبان سے اقرار کرے گا وہ مومن ہوا۔ نیک اعمال اگرچہ رکن ایمان نہیں، لیکن ایمان کی رونق ضرور ہے۔ نیک اعمال جو ہے، اعمال صالحہ، اگرچہ رکن ایمان نہیں لیکن ضروری ہے۔ آدمی کامیاب وہ ہے جو کسان بھی ہے، زمین بھی رکھتا ہے، لیکن کامیاب کسان وہ ہے جو زمین میں ہل جوت کر فصل اگاتا ہے۔ بولے میں کسان ہوں اور کاشتکاری نہیں کرتا تو کسان کیسا؟ اور وہ کیسا کامیاب ہوگا جب تک فصل نہ اگائیں گا؟ تو ایمان، اسلام یہ کھیتی کی طرح ہے، ایک زمین کی طرح ہے، اور اعمال صالحہ اس پر ہل چلانا، اس پہ ہریالی اگانا، فصل کاٹنا، یہ اعمال صالحہ ہے۔ تم آدمی اس میں کامیاب ہوگا۔ مومن تو اللہ پر ایمان لانا۔ ایمان کیا ہے؟ ارکان ایمان دو ہے، دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا۔ مومن ایمان والا یعنی کلمہ طیبہ یا صفت ایمان مجمل یا صفت ایمان مجمل کو زبان سے پڑھنے اور دل سے اس کے معنی کی تصدیق کرنے والا مومن کہلاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں مومن۔ ہو سکتا ہے ہمارے درمیان برادری بھی ہو مومن، لیکن شرعی اصطلاح میں مومن اسے کہتے ہیں جو کلمہ طیبہ اور صفت ایمان مجمل و ایمان مفصل کہ اللہ اور اس کے فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، تقدیر پر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، اس پر ایمان رکھیں، اسے کہتے ہیں مومن۔ اللہ پاک ہمیں سچا پکا مومن بنائے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ عقیدے کے تعلق سے مختصر سی گفتگو ہوئی جو 5 سے 7 منٹ پر مشتمل تھی۔ 5 سے 7 منٹ پر مشتمل جو ہے وہ فقہی مسائل ہوں گے۔ طہارت کا بیان۔ طہارت کے معنی ہے صفائی۔ الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔
پاکی آدھا ایمان ہم بچپن سے سنتے رہتے پڑھتے ہیں. تو طہارت ہے، صفائی. اور جو ہم جا کے پیشاب کرتے ہیں، پاخانہ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں استنجا کرنا. اب سمجھیے، اب طہارت خانہ جیسے کہ انگلش میں بولتے ہیں واش روم، تو کوئی ٹوائلٹ روم بولتا نہیں ہے، واش روم بولتے ہیں، یعنی کہ صفائی. تو طہارت کے معنی ہوتا ہے صفائی، پاکیزگی. تو یہ ذہن میں رکھے، صفائی ایمان کا حصہ ہے. ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی ٹوائلٹ صاف ستھرا رکھیں. جو بھی حضرات ہو، چاہے وہ مسجد کا ٹوائلٹ یوز کر رہے ہو یا کہیں بھی ایئرپورٹ پہ ہو یا پھر بھی کامن پلیس ہو یا گورنمنٹ کی طہارت خانے ہوں، کدھر بھی خراب کر رہے، گندا کر رہے، وہ صفائی کی جگہ ہے. صاف ستھرا ہمیں رہنا ہے، تھوڑا پانی بہانا ہے، اعضائے جسم پر بھی پانی بہانا ہے، اور جو جگہ ہے وہاں پہ بھی پانی بہانا ہے. تو صفائی رکھنا چاہیے ہمیں. صاف ستھرائی ایمان کا حصہ ہے. طہارت کے معنی پاکیزگی کی ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں نجاست حکمی یا حقیقی سے پاک و صاف ہونے کا نام طہارت ہے. اب نجاست حکمی کیا ہے؟ نجاست حکمی جو ہے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، یعنی کہ چھوٹی نجاست اور بڑی نجاست. چھوٹی نجاست کون سی ہے؟ طہارت صغریٰ اسے کہتے ہیں، وضو جس سے وضو کرنا ہو، یعنی ایسی ناپاکی ہو گئی جس سے ہم وضو کر کے اوپر ناپاکی کو دور کر سکتے ہیں. اور طہارت کبریٰ یعنی کہ غسل ہے، ایسی ناپاکی ہو گئی کہ غسل کرنے کے بغیر وہ دور نہیں ہوں گی. طہارت کی فضیلت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام پاک ہے، پس تم پاکیزگی اختیار کرو، کیونکہ جنت میں پاکیزہ لوگ ہی داخل ہوں گے، ناپاک لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. پھر حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی کنجی نماز اور نماز کی کنجی طہارت ہے. ارشاد ہوا کہ طہارت نصف ایمان ہے. اب نصف ایمان بول دیا تو اس کا مطلب کیا؟ یعنی کہ ایمان کے دو حصے بھی ہو سکتے ہیں. ایک ایمان کا حصہ عقیدہ ہے کہ بندے نے کہا اللہ ایک ہے، اس کا حبیب رسول اللہ اس کے حبیب ہے، اللہ نے ان پر قرآن اتارا، یہ فرائض اسلام ہے. اب یہ آدھا ایمان ہو گیا. اب آدھا ایمان کیا ہے؟ نصف ایمان کیا ہے؟ صاف ستھرا رہنا، یہ آدھا ایمان ہے. آقا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس پاک عابد کو دوست رکھتا ہے جو شریعت کے احکام میں شرع کے موافق پاکی کیا کرتا ہے نا. یعنی کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو وہ عبادت گزار جو صاف ستھرا کپڑے پہنے، طہارت رکھے، اللہ اس کو دوست رکھتا ہے. عرب جیسے گرم علاقے میں صحابہ کرام بڑی صفائی اور پاکیزگی کا اہتمام کرتے تھے. غسل کے لیے جاتے تو کپڑے بھی دھو لیا کرتے تھے. اللہ معاف کرے، ہمارے گھروں میں ایسا معاملہ ہے، میلے کپڑے ایک طرف ڈھگار لگے ہوا ہے، بچوں کے پیشاب کے کپڑے ایک طرف لگے ہوئے ہیں. کوئی چیز گر گئی تو اس کے اوپر مکھی نہیں بیٹھیں گی جب تک چونٹیاں نہیں لگیں گی، جب تک ہٹائیں گے نہیں ہم لوگ. ہمارے گھروں میں کچھ چیزیں ایسی رکھی ہوئی، کباڑ رکھے ہوا ہے، ٹیبل رکھا ہوا ہے، اس کے نیچے کچھ ریپر ہے، کھانے کی چیزیں ہے، جب تک اس کے پاس کچھ جانور نہ آ جائے، چھپکلی نہ آ جائے یا پھر جھنگور نہ ہو جائے، جب تک ہم صاف نہیں کرتے. آپ روایات میں پڑھیں گے تو یہ جالے لگنا، یہ مکڑیاں آنا، یہ جھنگور ہو جانا، یہ بہت زیادہ جو ہے وہ کیڑوں کا ہونا، یہ غربت اور مفلسی کی علامت ہے. تو یہ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ گھر میں رہے اور اس طرح ہوتے رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جسموں کو پاک صاف رکھا کرو، اور جہاں تم رہتے ہو اسے بھی صاف ستھرا رکھو.
تو طہارت کے بہت سے فضائل ہیں، وہ ایک الگ عنوان ہے، وہ ایک الگ باب ہے، انشاءاللہ کسی اور وقت اس پہ گفتگو ہوگی۔ تو طہارت نماز کے لیے ایسی ضروری چیز ہے جس کے بغیر نماز ہوتی نہیں، بلکہ بعض علماء نے جان بوجھ کر بے طہارت نماز پڑھنے کو کفر لکھا ہے، کیونکہ اس میں سراسر عبادت کی بے ادبی اور توہین ہے۔ مسجد سے جاؤں گا، طہارت کروں گا، وضو کر کے آؤں گا، پھر نماز پڑھوں گا، جان دو 2 رکعت ویسے ہی پڑھ لیتا بغیر وضو کے۔ جان بوجھ کر ایسا کرنا یہ عبادت کی توہین ہے، اور عبادت اللہ کے لیے خاص ہے۔ کون دیکھ رہا، جانے دو کیا ہوا، وضو ہے یا ہے کہ نہیں۔ بچے آ رہے جا رہے، بغیر وضو قرآن کو اٹھایا نہ اوپر رکھا، یہ بے ادبی ہے، اللہ کے کلام کی بے ادبی ہے۔ بغیر طہارت کے اسے چھو نہیں سکتا، پاکیزہ ہی شخص چھو سکتا ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو پاکیزہ ہی چھوتے ہیں۔ تو اس لیے پاکیزگی کا، صفائی کا اہتمام کرے اور طہارت کا اہتمام کرے، صاف ستھرا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب جب جنت کی سیر کیے تو آقا نے اپنے ساتھ قدموں کی آواز سنی۔ جب واپس تشریف لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو مدعو فرمایا بلال، کون سا ایسا تمہارا عمل ہے جو میں اپنے ساتھ تمہیں جنت میں اپنے ساتھ پایا؟ یعنی کہ میں جب جنت میں جا رہا تھا تو میرے ساتھ چلتے ہوئے آواز تمہاری پائی میں نے۔ تو حضرت بلال نے فرمایا یا رسول اللہ، جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں فوراً وضو کر لیتا ہوں اور تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں۔ باوضو رہنا ایک پروٹیکشن ہے، روحانی ایک بولتے ہیں نا سینیٹائزر ہے، جو ہر اعتبار سے اعصاب، وہ مصیبت اور بہت ساری جو بلائیں ہیں ان سے محفوظ رہنے کا ذریعہ وضو ہے۔ تو وضو کے مسائل ہے۔ وضو کی تعریف کیا ہے؟ حدث اصغر سے پاک ہونے، یعنی منہ ہاتھ پاؤں دھونے اور سر کا مسح کرنے کا نام وضو ہے۔ اب حدث اصغر کیا ہے؟ یعنی کہ طہارت کر لیا آپ نے، ہوا خارج ہو گئی، یہ حدث اصغر چھوٹی ناپاکی ہے، اس سے پاکی کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ وضو کی فضیلت میں بہت سی احادیث ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی سنت طریقے سے وضو کرے اور اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دی جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ پھر فرمایا مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو وہ جو قطرے گرتے رہتے ہیں وہ دراصل وضو کے قطروں کے ساتھ ساتھ گناہ بھی گرتے رہتے ہیں، گناہ بھی جھڑتے رہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے وضو کرنے والے بندے کے، تو حدیث میں اس کی وضاحت یوں آتی ہے کہ منہ دھونے سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو آنکھ وغیرہ سے ہوئے ہیں، اور ہاتھ دھونے سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو ہاتھ سے ہوئے، اور پیر دھونے سے پیر کے گناہ، یہاں تک کہ وضو کے بعد آدمی صغیرہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی دولت ہے۔ ہم صبح اٹھتے، برش کرتے، چھپ چھپ منہ پہ پانی مارتے، بس تھوڑا آپ کیا کریں، بس کلی بھی کر رہے ہیں، آپ منہ پہ پانی بھی مار رہے ہیں، تو اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ بس جو طریقے سے آپ کو وضو کرنا ہے، پہلے آپ نے ہاتھ دھو لیا 3 مرتبہ، پھر کلی کر لی، ناک میں پانی ڈال لیا آپ نے، چہرہ دھو لیا، ہاتھ دھو لیا کونیوں سمیت، سر کا مسح کر لیا، پیر دھو لیے۔ کتنا وقت اس میں لگا؟ تھوڑا وقت لگا، لیکن اس کی نیکیاں دیکھیے نا، ہم اس نیکیوں کا شمار نہیں کر سکتے، اتنی نیکیاں۔ تو اللہ پاک ہمیں ہر وقت باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرعی اعمال پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مختصر سے
5 سے 7 منٹ کے لیے روزے کے مسائل ہم دیکھ لیتے ہیں. ساتھ ساتھ میں الگ الگ چیزیں رہیں گی، تو جو سوالات کرنے والے ہیں یا پھر جو چل رہا ہے ایک ساتھ، پہلا عشرہ بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، تو انشاءاللہ ہم کافی چیز ایک ساتھ کور کر سکتے ہیں. ورنہ ایک ہی چیز کا بیان چلتا ہے تو الحمدللہ وہ مکمل ہوگا، لیکن پھر اس میں دیر ہوگی تو پھر روزے کے مسائل ہمارے ہو سکتا ہے رہ جائے. روزہ اسلام کا چوتھا رکن ہے، چونکہ اس میں کھانے پینے اور جماع سے تمام روز باز رہنا ہوتا ہے، جو نفس پر زیادہ دشوار ہے. اس لیے حکمت الہی یہ ہوئی کہ عاقل بالغ پر پہلے یہ عائد کی جائے، یعنی نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ. چنانچہ قرآن مجید میں اس کی ترتیب اشارت ہوئی، اور اللہ پاک فرماتا ہے والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمصدقات والصائمین والصائمات. جو قرآن پاک میں جو آیا نا روزے کا جب معاملہ، تو بعد میں آیا ہے، اس لیے کہ روزے میں اسٹرگل ہے، روزے میں محنت ہے، روزے میں مجاہدہ ہے، روزے میں ان چیزوں سے رک جانا جو حلال ہے. کھا پی سکتے آپ، لیکن روزے میں کھا سکتے کہ ہم نہیں کھا سکتے، تو اس میں محنت ہے. تو اللہ پاک نے پہلے بندوں پر کلمہ عائد فرمایا، پھر نماز عائد ہوئی، پھر اس کے بعد روزے کے احکامات ہوئے. گویا قرآن مجید اور حدیث شریف میں ایمان کے بعد اول نماز کا ذکر ہے، پھر زکوٰۃ کا ذکر ہے، پھر روزے کا. اسی لیے جو چوتھا رکن کا آتا ہے نا، پہلا کلمہ، دوسری نماز، تیسرا روزہ، چوتھی زکوٰۃ، یا تیسری زکوٰۃ چوتھا روزہ، اس طریقے سے، تو یہ بہت اہم ہے. اور شریعت مطہرہ میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے اے ایمان والو، فرض کیے گئے تم پر روزے جس طرح فرض تھے تم سے پہلے لوگوں پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. سورہ بقرہ آیت نمبر 183. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں رمضان کی پہلی رات ہوئی، شیطان اور سرکش جن جکڑ دی جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. کوئی دروازہ اس کا کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ اس کا بند نہیں رہتا. اور ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ ہے طلب کا خیر، آگے بڑھ، اور اے شر کے طلبگار رک جا. اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے، اور یہ ندا اور آزادی ہر رات ہوتی ہے. تو دیکھیے یہ اللہ کی طرف سے بڑا کرم ہے، اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر بڑا فضل ہے کہ ہم نے رمضان کا مہینہ پایا، اور الحمدللہ آج ہم دوسرا روزہ رکھے ہوئے ہیں. اللہ پاک ہمیں صبر استقلال نصیب فرمائے، اور روزے کی قدر کرنے والا بنائے، اور اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. تو انشاءاللہ روزے کی کیا تعریف ہے. صبح صادق سے غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جماع یعنی کہ ہم بستری کرنے سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے. صبح صادق، صبح صادق کب ہے؟ 5:31 5:31 پر صبح صادق ہے. تو احتیاط کے طور پر 5 منٹ پہلے ہم کیا کرتے ہیں، روزہ افطاری سحری کر لیتے ہیں. تو 5:26. تو 26 سے 5 اضافہ کریں، ہم پلس کریں تو کتنا ہو جائے 5:31. اس لیے ہم جو ٹائم ٹیبل پورے سیرت کمیٹی کی طرف سے جو پورے پونا میں ڈسٹرکٹ میں بھیجتے ہیں، اس میں سحری کا آخری وقت 5:26 ہے، اور تہجد کا وقت ہم نے کیا لکھا ہے 5:31. یعنی کہ آپ سحری کا وقت ختم کر کے آپ کے پاس ابھی وقت ہے، تہجد پڑھ سکتے ہیں آپ. پھر اس کے بعد 5 منٹ کے بعد پھر اذان ہو رہی ہے. 5:35 سے ہم نے اعلان کیا، کل کی سحری کا وقت 5:25 ہے. تو اب اذان کب ہوں گی؟ 10 منٹ کے بعد ہوں گی. تو اذان فجر کے وقت، فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے صبح صادق جو ہے وہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تب سے لے کر تو سورج ڈوبنے تک عبادت کی نیت سے نہیں کھانا نہیں پینا اور جماع اور ہم بستری سے رکے رہنا، اس کا نام ہے روزہ.
پھر روزے کی کئی قسمیں ہیں، ہے نا. روزہ فرض معین ہے، فرض غیر معین ہے، واجب معین ہے، واجب غیر معین ہے، پھر سنت ہے، نفل ہے، مکروہ ہے، تنزیہ ہے، مکروہ تحریمی ہے. ایسی 8 قسمیں روزوں کی. تو اس میں جو ہمارا فرض ہے انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ، ہے نا. تو ماہ رمضان کے جو فرض ہوتے ہیں وہ روزے ہے، وہ فرض معین ہے، اس لیے کہ قرآن اور حدیث میں اس کی واضح صراحت آئی ہوئی ہے، تصریح آئی ہوئی ہے، وضاحت ہوئی ہے. اللہ ہم سب کو کثرت سے عبادت کرنے والا بنائے. حاضرین، کچھ سوالات ہیں جو میں نے اس کو ترتیب دیا ہے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آپ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں سب ریکارڈڈ ہے، اور یہ روشن مسجد پونے انسٹاگرام اور یوٹیوب پر بھی ریکارڈ کر کے اپلوڈ کیے جا رہے ہیں. تو ماشاءاللہ ہمارے جوان بچے جو بھارت میں ہیں، بھارت کے باہر بھی ہے، الگ الگ کمپنیز میں ہیں، آئی ٹی کمپنی، آئی ٹی سیکٹر میں کام کرتے ہیں، تو وہ سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں. سوال نمبر 1 جو وضو کے حوالے سے آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا، تو تراویح یا دیگر نمازوں میں وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرے؟ تو وضو یہ پاکی ہے، اور جیسے ہی وضو ٹوٹ گیا آپ کی نماز کیا ہو گئی؟ فاسد ہو گئی. اب آپ پیچھے ہو کر آ جائے جہاں بھی کھڑے ہیں، کوشش یہ کرے کہ آپ نماز کو کنٹینیو نہ کریں. وضو ٹوٹ گیا آپ کا نماز میں، فوراً آپ باہر آنے کی کوشش کریں. اگر جماعت میں کھڑے ہوئے ہیں تو پیچھے آ کر پچھلی صف کے آدمی کو اپنی جگہ پر لا لے، پھر جس شخص کو ہٹایا ہے اس سے پچھلی صف میں اس جگہ پر پچھلے والے کو لا لے. اس طرح پیچھے ہوتے ہوئے آپ جا کر وضو کر لیں. دوران طالب علم میں ہم نے یہ پڑھا تھا، اگر کوئی شخص اسی نماز میں شامل ہونا چاہتا ہے، یا پھر جو اس نے نماز پہلے رکعت پڑھی ہوئی تھی اور وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی باقی رہے، تو اس کے لیے پھر قبلے کی طرف سے سینہ نہیں ہٹنا ہے، ویسی جائے، ویسی وضو کرے اور ویسی وضو کر کے آئے، تو جو اس کی پہلی ایک رکعت تھی وہ بھی شامل مانی جائیں گی. لیکن اس میں بہت زیادہ دقتیں ہیں. آدمی کو پیچھے سے کسی کو لینا ہے، پھر آگے کرنا ہے، اس طرح ہونا ہے، تو بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے وہ جلد سے جائے، چاہے وہ تراویح کی نماز پڑھ رہا ہو، نفل نماز پڑھ رہا ہو، کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہو، تنہا پڑھ رہا ہو، جماعت سے پڑھ رہا ہو، وہ جو ہے وضو سے باہر ہو گیا، نماز سے باہر ہو گیا، جا کے وضو کرے اور پھر نئے سرے سے وہ نماز ادا کرے. نمبر 1 سوال یہ تھا. دوسرا، وضو میں اگر مسواک نہ کرے تو وضو میں کچھ فرق پڑے گا؟ یہ سوال کیا گیا تھا. تو وضو میں اگر مسواک کر دی جائے اور اس وضو کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو روایات میں آیا ہے وہ نماز 27 درجے افضل ہے جس وضو میں مسواک کی جائے. تو مسواک یہ سنت رسول اللہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت میں بھی، مرگ وصال میں بھی، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسواک لیتے تھے اور مسواک کیا کرتے تھے. تو مسواک کی بڑی فضیلت ہے. وضو کرتے وقت کچھ ارکان چھوٹ گئے، بس یقین نہیں ہے کہ کیا چھوٹا اور کیا نہ چھوٹا، تو کیا وضو ہو جائے گا؟ تو پھر سے وضو کیا جائے. اگر گمان غالب ہے کہ میرا کچھ نہیں چھوٹا ہے تو کچھ نہیں. اب وضو میں ارکان کیا ہے؟ ویری سمپل ہے. اگر آپ کو لگ رہا کہ میں نے ہاتھ دھویا یا نہیں دھویا تو ہاتھ کو دیکھ لو، تو سوکھا ہوا ہے تو اب ہاتھ دھونا باقی ہے. آپ کا پورا وضو ہو گیا اور پھر معلوم ہوا آپ کا کہ آپ کی جو ہے ایڑی رہ گئی سوکھی ہوئی، تو جا کے آپ پھر سے دھو لیں. تو اس میں ارکان آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. تو جو ترتیب ہے، ترتیب اگر قائم نہیں رہی وضو میں تو وضو کو ترتیب کے ساتھ کرنا بھی سنت ہے. یعنی کہ پہلے آپ نے ہاتھ دھویا، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی ڈالا، پھر چہرہ دھویا آپ نے، پھر ہاتھ دھوئے. ایسا ہو گیا کہ آپ نے پیر دھو لیا پہلے اور پھر بعد میں ہاتھ دھوئے، وضو ہو جائے گا. البتہ ترتیب آگے پیچھے ہوں گی، یہ سنت کی کمی رہ گئی. اس لیے کہ وضو کے اندر جو 12 سے 13 سنتیں ہیں، ان سنتوں میں ایک سنت یہ بھی ہے کہ ترتیب کے ساتھ وضو کرنا، تو اس کی فضیلت ہے. تو وضو کرنے میں آگے پیچھے ہو جائے تو وضو ہو جائے گا، البتہ ایک ترتیب جو سنت تھی اس کی وہ رہ گئی.
اور کچھ ارکان رہ گئے تو ہمیں پھر سے وضو کر لینا چاہیے۔ وضو میں سطر کا دیکھنا یا کیا گھٹنے کے نیچے یا اوپر دیکھ لیے تو کیا ہے؟ اب وضو کر رہے ہیں ہم اور خود کے اگر سطر پر نظر ہو گئی تو کوئی حرج نہیں، البتہ دوسروں کے سطر پر نظر گئی یا خود کے سطر پر نظر گئی تو وضو کی روحانیت کم ہو جائیں گی، وضو نہیں ٹوٹے گا، ہے نا۔ وضو ایک روحانی عمل ہے، اس کی روحانیت میں کمی آ جائیں گی۔ تو اس لیے ہم یہ کوشش کریں کہ وضو کے اندر ہم نظروں کی حفاظت بھی کریں اور زبان کی حفاظت بھی کریں۔ آفس میں وضو کے لیے جگہ نہیں ہے تو کیا کرے، اور کیا واش بیسن میں وضو ہو جائیں گا وضو؟ البتہ پیر دھونے کے لیے آپ کو دقت ہوں گی، تو ایک تو آپ جو ہے مگ میں پانی لے کر پیر الگ سے دھو لے، یا پھر آپ یہ استطاعت رکھتے ہیں، آپ یہ طاقت رکھتے ہیں کہ واش بیسن تک پیر پہنچ جائے آپ کا، یا پیر اتنا اٹھا کر آپ دھو سکتے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اتنے استطاعت نہیں رکھتے ہیں تو پھر آپ اتنی دیر میں جلدی سے پانی لے کر پیر دھو لے کہ دوسرے اعضاء آپ کے نہ سوکھنے پائیں۔ یہ ترتیب ہوتی ہے وضو کی کہ آپ جا کے منہ دھو لیے اور پھر جا کے ایک کام کر کے آئے اور بولے میں نے منہ دھویا تھا نا، پھر اس کے بعد ہاتھ دھو رہے، پھر کچھ دیر کے بعد جا کے پیر دھو رہے، تو وضو کے اعضاء اتنی ترتیب سے دھوئے جائے کہ دوسرے اعضاء بھی بھیگے رہے۔ تو اس لیے آفس وغیرہ میں بھی واش بیسن میں بھی وضو ہو جائے گا۔ البتہ پیر دھونے کے لیے آپ کوشش کیجئے، لیکن پیروں کو دھونا ہے۔ یہ وضو کے تعلق سے کچھ سوالات تھے۔ اس کے بعد روزے کے تعلق سے، میرے گھر میں بیمار شخص ہے تو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، میڈیکل ایشو کی وجہ سے، تو ان کا فدیہ کیا ہوگا؟ تو یہ ایک بہت اہم سوال ہے جو عام لوگوں میں ہوتا ہے، یہ ذہن میں ہوتا ہے گھر میں۔ دیکھیے، فدیہ اس شخص کے لیے ہے جو اتنا بیمار آدمی ہو کہ جس کے آئندہ مستقبل میں فیوچر میں بھی اچھے ہونے کی کوئی چانسز نہیں ہے۔ اسے شریعت کی اصطلاح میں شیخ فانی کہتے ہیں، ایسا بیمار جو فیوچر میں اچھا نہیں ہو سکتا، بہت بیمار ہے۔ پھر آپ بولیں گے بیمار کے لیے، تو بیمار کے لیے وَإِن كُنتُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، اگر کوئی بیمار ہے تو وہ پھر کیا کرے؟ روزے کی قضا کرے اور رمضان کے بعد اس روزے کی ادا کرے۔ نماز ادھر پڑھے بھائی، اندر۔ اور قبلہ اس طرف ہے سامنے۔ تو حاضرین غور کریں، آپ نے مریض کے لیے روزے کی قضا ہے اور کوئی سفر 92 کلومیٹر سے آگے جا رہا ہے، بہت طویل سخت سفر ہے، مشقت والا سفر ہے، تب اس کے لیے روزہ یعنی کہ بعد میں ادا کرنا ہے۔ تو پھر بیمار کون سا ہے؟ بیمار وہ شخص ہے جو شیخ فانی ہے اور فیوچر میں اچھا نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے فدیہ ہے۔ تو فدیہ کیا ہے؟ ایک روزے کا صدقہ فطر کے برابر، 2.25 کلو گیہوں یا گیہوں کے آٹے کے برابر، 2.25 کلو آٹا ایک روزے کا فدیہ ہے۔ اب یہ 2.25 کلو آٹا گیہوں وہ چاہے بندہ بھارت میں دے، یو کے میں دے، امریکہ میں دے، یو اے ای میں دے، سعودی میں دے، وہ ریال کے حساب سے کسی ایک شخص کو وہ چند روزوں کا ہو، پورے روزوں کا ہو، ایک شخص کو بھی دے سکتا ہے، غریب مسکین کو، اور زیادہ لوگوں کو بھی دے سکتا ہے۔ ایک شخص وہ ہے جس کا بیمار تھا اور اب اچھا نہیں ہوگا، ماہر ڈاکٹروں نے بتایا کہ یہ نہیں اچھا ہوگا، یہ بیماری اس کی کنٹینیو رہے گی، یا کچھ مرگی آ گئی، یا کچھ وہ انکانشیس ہو گیا، کچھ ہو گیا، اس کے گھر والوں نے کیا کیے؟ اس کا فدیہ بھی دے دیے۔ اب اللہ کا یہ اچھا ہوا، اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ اچھا ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ وہ فدیہ کیا ہوا؟ اس کے روزے کیا ہوئے؟ وہ فدیہ اب سب نفلی ہو گیا، اب اس کو رمضان کے روزے قضا کرنا ہے، ادا کرنا ہے۔ تو یہ روزے کی فضیلت اہمیت ہے، اسے ہمیں ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ میرے بورڈ کے ایگزام ہے تو میں بورڈ کے ایگزام کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتا ہوں کیا؟ تو
امتحان کوئی ایسا کوئی بڑی جنگ نہیں ہے اور مشکل مرحلہ نہیں ہے، روزہ رکھنا ہے۔ آپ کو ایگزام دینے کے لیے کوئی دوسرے علاقے میں جانا پڑ رہا ہے، سفر کرنا پڑ رہا ہے اور 92 کلومیٹر سے آگے ہو رہا ہے، بہت مشقت ہے، تو پھر اس میں ہو سکتا ہے علماء اور فقہ کچھ گنجائش نکالے، لیکن آپ یوں 10 منٹ چلتے ہوئے آپ ایگزام ہال میں پہنچ جا رہے ہیں آپ، تو اسی لیے ایگزام کے لیے یہ روزہ یہ خود ایک امتحان ہے، اور اس امتحان سے کامیابی اللہ کی رضا ہے۔ بتائیے نا ہمیں، دوسرا کوئی بھی عمل ہے اس کا ثواب ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں، اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ تو اس لیے امتحان دینے والے حضرات بھی جو ہے وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ روزے کی برکت سے ان کے امتحانات اور اچھے سے ہوں گے۔ روزے کی حالت میں برش کرنے سے روزہ مکروہ ہوتا ہے کیا؟ تو روزے کی حالت میں آپ مسواک بھی کر سکتے ہیں اور خالی برش بھی کر سکتے ہیں، البتہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ منجن وغیرہ اس میں ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ حلق کے نیچے اتریں گا، اس لیے علماء فقہا نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، تو وہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ منجن نہ کرے۔ ہاں آپ تھوڑی دانتوں کی صفائی کے لیے آپ کر رہے ہیں برش، تو صرف خالی برش آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس برش میں ایسا لگ رہا ہے آپ کو پیسٹ پہلے سے موجود ہے، اس میں لگا ہوا ہے، تو روزہ جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، اس کا ٹیسٹ پہنچ جائے گا، اس کا ذائقہ معلوم ہوگا کہ نمکین ذائقہ ہے اس کا، یا میٹھا ذائقہ ہے، یا کچھ الگ فلیور ہے اس کے، تو یہ ذائقے حلق سے نیچے اتر سکتے ہیں، تو بہتر یہ کہ ہم روزے کی حالت میں مسواک کریں۔ ابھی آخر سوال ہے، پھر آپ کے بھی سوالات پوچھنے ہیں۔ تراویح کی نماز کی نیت کیا کرے؟ تو یہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بھی ہوتا ہے، تو تراویح کی جو نیت ہے فقہا علماء نے بتائی ہے، یہ سنت نماز ہے، ایک ساتھ 20 رکعت کی نیت بھی کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہ کہ 2 رکعت کی نیت کریں۔ نیت کی میں نے سنت تراویح 20 رکعت 2 کر کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، منہ میں کعبہ شریف کی طرف، یہ نیت کی میں نے سنت تراویح 2 رکعت واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، منہ میں کعبہ شریف کی طرف۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، تو اس لیے ہم دل میں رکھے، ذہن میں رکھے، اور پھر زبان سے بھی اقرار کریں آہستہ سے، تو 20 رکعت کی بھی کر سکتے ہیں، 2 رکعت کی بھی کر سکتے ہیں۔ 10 دن کی تراویح بہتر ہے یا روز ادا کی جانے والی ہے؟ دیکھیے تراویح سنت ہے پوری رمضان کی، آپ رمضان میں جماعت کے ساتھ قرآن سن رہے ہیں، یہ ایک الگ سنت ہے، اور تراویح تمام 30 رات میں پڑھ رہے ہیں، یہ الگ سنت ہے۔ تو آپ نے 5 روزہ تراویح، 6 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح میں اگر آپ نے قرآن سن لیا تو ایک سنت ادا ہوئی قرآن سننے کی، لیکن جو پورے 30 دن تراویح پڑھنا ہے، یہ سنت کی ادائیگی آپ کی باقی ہے، وہ آپ کی مکمل اسی وقت ہوں گی جب آپ تراویح ادا کریں گے۔ تو اللہ کے واسطے وہ حضرات جو ذہن میں ایسا رکھتے ہیں کہ میں نے 10 روز میں قرآن سن لیا، اب مجھے تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ ان کا غلط گمان ہے، ان کا غلط خیال ہے۔ جب بھی سوچے کہ کئی تو بھی شبینہ ہو رہا کیا، 2 دن میں پورا قرآن سن لیں گے، ہو گیا سن لیا قرآن ہم نے، تو وہ ادائیگی نہیں ہوں گی، بلکہ روزانہ سنت تراویح ادا کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو شریعت کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے، 1-2 سوال کر لیجئے، کافی ایسے سوال ہے جو ان میں سے جو آپ کے ذہنوں میں ہو سکتے ہوں گے، وہ الحمدللہ وہ کلیئر ہو رہے ہیں۔ جی جی، تراویح جماعت کے ساتھ چھوٹ گئی ہے تو تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تراویح سنت ہے ہر مسلمان، عاقل، بالغ، مرد، عورت پر، عورت کو بھی اپنی تنہا پڑھنی ہے، چاہے ان کو جو صورت یاد ہو۔ تو آپ کی تراویح اگر چھوٹ جاتی ہے جماعت سے، تو آپ ایسا ہوا کہ آپ ایسے وقت میں آئیں کہ تراویح کی 10 رکعت ہو چکی تھی، اب آپ نے 10 رکعت پڑھے اور وطر پڑھ کے بولے ہو گئی تراویح، نہیں جناب آپ کی 10 رکعت باقی ہے ابھی، تو آپ کو علیحدہ 10 رکعت اپنی تراویح
ادا کرنی ہے۔ جی، چاہے وہ 2 ہو، 10 ہو یا 20 ہو۔ اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا سوچ کر آئے تھے؟ ابھی انشاءاللہ کچھ دن تک ہمارے اس درس میں وضو کے اور طہارت کے مسائل بھی چلیں گے اور روزوں کے مسائل بھی چلیں گے، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ جلد سے جلد زکوٰۃ کے مسائل پر آئیں گے۔ جو ضروری مسائل ہے انشاءاللہ ہم اس کو اپنے اس میں لانے کی کوشش کریں گے۔ جی، آپ نے یہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ انہوں نے طہارت کیے اور طہارت کرنے کے بعد ان کو محسوس ہوا کہ قطرہ گرا ہے، تو آپ کنفرم ہے اس بارے میں؟ حدیث میں آتا ہے کہ اکثر ایسا وسوسہ بھی ہوتا ہے کہ شاید کچھ پانی نکلا ہے، تو اسی لیے وضو کے وقت جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ کچھ ایسا پانی ہم اس جگہ مار لیں تاکہ وسوسے نہ آئے۔ وہ ہمارا جو جز ہے وہ دھویا ہوا ہوتا ہے، اس کے آس پاس کا لگا ہوا پانی بھی اگر کہیں پینٹ پہ ہم کو نظر آتا ہے، کپڑے پہ، تو ہم سمجھتے ہیں یہ کچھ خطرہ ہے کیا، تو یہ وسوسے اور خدشے نہ آنے کے لیے ہم کچھ پانی کر دیں۔ اور ہم کو ایسا لگتا ہے کنفرم ہے کوئی قطرہ نکل گیا ہے، تو پھر ہم اس کو اچھے سے دھو لیں اور دھو کر اطمینان ہو کہ میں نے اس کو 2-3 مرتبہ 3 مرتبہ دھو لیا ہے، اب پھر نیا وضو کریں ہم۔ اور کسی شخص کو ایسی بیماری ہے کہ قطرہ اس کا نکلتا ہی رہتا ہے، تو پھر اس شخص کے لیے کہا گیا ہے کہ ہر نئی نماز کے لیے نیا وضو کرے۔ جیسے کہ ابھی عصر پڑھ رہا ہے تو عصر کے لیے وضو، پھر مغرب پڑھیں گا تو مغرب کے لیے ہو سکتا ہے پرانا وضو ہے، لیکن اب اسے بیماری ہے کہ قطرے اسے گرتے ہیں طہارت کے بعد، تو پھر اب کیا کریں گا، وہ پھر مغرب کے لیے نیا وضو کرے گا، پھر عشاء کے لیے نیا وضو کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ بقیہ سوالات بھی انشاءاللہ ہم اور کنٹینیو کرتے رہیں گے، ورنہ عصر بھی ہو سکتا ہے۔